وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ انفال کی 3 آیاتیں، آیت نمبر 2، 3، 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان کے اندر مومنین کے 5 صفات بیان کیے گئے ہیں. اور 5 صفات جن لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے 3 انعامات کا بیان فرمایا ہے. سب سے بڑی بات جو قابل غور ہے کہ اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے ہر جماعت کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. صرف اتنا نہیں بلکہ وہ کہتی ہیں بس ہمارا مخصوص فرقہ، ہماری یہ جو مخصوص جماعت ہے ہم ہی مومن ہیں، باقی دوسرے وہ اسلام سے خارج ہیں.
حالانکہ یہ کبھی غور نہیں کیا کہ یہ جو جماعتیں ہیں ہم خود بناتے ہیں. ایک جماعت آج ہم نے بیٹھ کے بنا لی، ہم تو بن گئے مسلمان، اور جو ہم سے پہلے گزرے ان کا کیا بنے گا؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ ہم مومن ہیں، دوسری جماعت سے پوچھو وہ کہتی ہے کہ ہم پکے سچے مومن اور مسلمان ہیں. ہر جماعت یہ دعویٰ کرے گی، جتنا بھی کلمہ گو ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر مومنین کی 5 مخصوص صفات کا بیان کیا ہے. مخصوص اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مومن کی صفات بہت ہیں، لیکن ان کے اندر وہ 5 صفات مخصوص وہ بیان کی گئی ہیں جن کے اندر یہ 5 خوبیاں، 5 صفات پائے جائیں، وہ کامل مومن بن جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انعامات عطا کرنے کا وعدہ فرماتی ہے. اور اللہ کے وعدے سچے وعدے ہوتے ہیں. اللہ کا وعدہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ انما المؤمنون، دعویٰ بے شک پر دیا ہے جس کی جو بھی کرے. اب کون کو روکنے والا تو ہے نہیں نا، لیکن میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ مومن ہے کون. انما المؤمنون، مومن سب سے پہلی اس کی جو صفت بیان کی گئی ہے نا، وہ ہے کہ اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی سمجھے بات کو، جو بندہ اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی اتنی زیادہ ہوتا ہے. جن کو پہچان نہیں ان کے دل میں ڈر ہی نہیں ہے. اور اس مقام پہ جس ڈر کا بیان کیا جا رہا ہے نا، ایک ڈر وہ ہوتا ہے جس کو خوف العقاب کہتی ہے، سزا کا ڈر. وہ تمہارا جو بھی کلمہ گو ہے، کسی کے دل میں زیادہ، کسی کے دل میں کم، اگر مانتا ہے قیامت کو تو کبھی ضرور سوچ بیٹھتا ہے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اور دوسرا خوف ہوتا ہے جس کو خوف العظمت والجلال کہتی ہیں، اللہ کی جلال اور اللہ کی عظمت کا خوف. یہ ایک ایسے قسم کا خوف ہے کہ جس بندے کے دل میں جتنی زیادہ اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال ہوتا ہے، خوف کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں سکون بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی وحشی چیز کو دیکھیں، کسی ایسے درندے کو دیکھیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ تو ایک ایسا قسم کا ڈر ہے کہ آپ کے دل میں 2 چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، کہ آپ ڈر بھی رہے ہو اور آپ کو سکون بھی ہو. نہیں، آپ کو ڈر ہی ڈر ہوگا. آپ کا دشمن کھڑا ہے کلاشن لے کے،
آپ کے دل میں اس کے بارے میں تعطل اسباب ڈر ہی ڈر، خوف ہی خوف ہوگا. لیکن عظمت اور جلال یہ خوف ایسا خوف ہے کہ اللہ کے مقام کو جتنا زیادہ سمجھتا ہے اتنا اس کے دل کے اندر خوف بھی ہے، لیکن شرع صدر ہے نا اس کو اللہ کے بارے میں کہ میرا اللہ بہت بڑا مہربان ہے، تو وہ ساتھ ساتھ اس کے دل میں سکون بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ کی ذات کی خاطر یہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑتا. اس کے دل میں بڑا سکون ہوتا ہے. یہ جس انداز سے میں نے آپ کے سامنے بات کو بیان کیا ہے نا، اصل کے اندر ایک سوال کا میں نے تمہیں جواب دیا. وہ سوال کیا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. مومن لوگ ان کے ذکر، ان کے دل میں اطمینان آتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور اس مقام پہ فرمایا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ان کے دلوں میں سکون بھی آتا ہے. اب دیکھیں اللہ کا ڈر، کیونکہ وہ اللہ عظیم ذات ہے. باپ کا احترام اور باپ کا ڈر بھی ہوتا ہے. جو لوگ والدین کا احترام کرتی ہیں ان کے دل میں ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی نازیبا بندہ حرکت نہیں کرتا. استاد ہے، مرشد ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، اس کے سامنے بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک قسم کا ڈر بھی ہوگا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو ادب کے منافی ہو. اب جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال ہو اس کے دل میں ایک قسم کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عظیم ذات ہے. اور سکون بھی ہوتا ہے. سکون اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جہاں ڈر ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوں. وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے سزا سے بچا جا. اور ایمان قائم بھی اس وقت رہتا ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو. یہ دو چیزیں دل کے اندر ہیں تو ایمان قائم رہے گا. صرف خوف ہو، رحمت کی امید نہ ہو پھر بھی ناکامی ہے. اور بندہ صرف رحمت کی امید کرے اور دل میں اللہ کا ڈر نہیں پھر بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مومن ہے کون؟ ہاں جب مومن بن گئے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت الفردوس عطا کرے. سورۃ الکہف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لینے آنے کے بعد نیک عمل کیے، میرا وعدہ ہے ایسے بندوں کو میں اللہ جنت الفردوس عطا کروں گا۔ دیکھیں ایمان اور اعمال صالح، لیکن شرط یہ ہے، اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ آپ کا فلاں جماعت سے تعلق ہوگا تو میں تمہیں جنت عطا کروں، کہیں یہ شرط یہ ہم نے بنا رکھی ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پکے سچے مومن ہیں، اپنے اندر وہ خوبیاں اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے، خدا کے لیے صرف اپنے اندر اور اپنے لوگوں کو مومن سمجھنا، باقی سب پہ کفر کی تلوار لٹکا دینا، جب تک ہم ان عادتوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک میرے بھائی سمجھ لیں ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اس کے اندر ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ فتوے لگائیں، ہم خود اپنی زندگیاں بہتر بنائیں۔ فکر کرنی چاہیے نا۔ انما المؤمنون، پکی بات ہے مومن ہے وہ لوگ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا مقام بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا بیان ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ڈر پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، کیا خیال ہے وہ نافرمانی کرے گا؟ زبانی دعوے کی بات نہیں ہے، جو یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہے نا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے، ہاں اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا پڑے گا۔ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے پوچھ لیا تو نے یہ کام کیوں کیا، کون ہے کہ اللہ کو جواب دے سکے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بعض مفسرین تو کہتی ہیں بھی حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ 2 باغ عطا کریں گے، اور زیادہ تر مفسرین فرماتی ہیں کہ تسلیہ تکرار کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے بندوں کو میں کئی باغات عطا کروں گا، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں میرا ڈر سچا ڈر ہو، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کا عقیدہ تو یہ ہو اللہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب لینے والا ہے، قیامت کا قائم ہونا برحق ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے۔ میں اس کا بندہ ہوں، اس کی بندگی کرتا ہوں، خالص اسی اللہ کے سجدے کرتا ہوں، اسی اللہ کی خالص پکار کرتا ہوں، اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے گا۔ سبحان
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں عظمت جلال پہلے بھی موجود ہے، لیکن اللہ کا ذکر جتنی زیادہ ہوتا ہے وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں ان کے دلوں میں اتنی زیادہ ڈر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ سبحان سبحان۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے قرآن مقدس کے اندر سورۃ الاسراء کے اندر فرماتی ہیں میرے بندے یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ فرمایا میری رحمت کی کامل امید رکھتی ہے اور عذاب سے ڈرتے ہیں، اور میرا عذاب واقعی ہے بھی ایسی چیز جس سے ڈرنا چاہیے۔ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا، رو بھی رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ دیکھیں کتنا خوف ہے اللہ کے عذاب کا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور دوسری طرف ان لوگوں کی طرف بھی ذرا غور کیجئے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ ایسے ظالم لوگ بھی ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی وحدانیت کا بیان کریں گے تو نفرت ہی نفرت دیکھیں گے، ہر ایک کی تعریف سن کے خوش ہوں گے، لیکن اللہ کی توحید سن کے کبھی ان کو خوشی نہیں ہوتی بلکہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتی ہیں جی مسئلہ توحید کے بغیر تو ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اور بعد ہمارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کی ایسی باتیں سن کے وہ پریشان و حیران ہوتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہاں خیر بات ان کی ٹھیک ہے۔ اور کیا ٹھیک ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے اس موقع پہ الحمدللہ، جس نے رب کے مقام کو سمجھ لیا نا بس وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اللہ کی پہچان ہو جائے بس۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جو رب کے مقام کو سمجھے وہ رسالت کے مقام کو نہیں سمجھا، جو رب کے مقام کو سمجھتا ہے وہ قرآن کی ادب نہ کرے، جو رب کے مقام کو سمجھتا ہے وہ پیغمبر کی سنت کا حیا نہ کرے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلی صفت ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دلوں میں، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت پہلے سے بھی۔ دوسری صفت، کیونکہ 5 صفات ہیں نا، ایسا نہ ہو کہ یہی وقت ختم ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب مومن کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان ترقی کر جاتا۔ اب مومن ایسی باتیں نہیں کرتے کہ مولوی صاحب آج آپ یہ آیاتیں نہ پڑھتے تو کیا ہوتا، بہت
بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں. آج مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا، ٹھیک ہے کہ قرآن و حدیث سے بیان کیا، لیکن آج ضروری یہ مسئلہ بیان کرنا تھا. ابھی اللہ نے آج کے بارے کیا حکم نازل کیا ہے کہ آج ہم یہ بیان نہ کرتے اور جو تم چاہتے ہو وہ بیان کرتے. قرآن سنتے ہو اور تمہارے چہروں پہ بال آ جاتے ہیں، تمہارے تیور بدل جاتے ہیں، سمجھیں کہ دل میں ایمان. صاف سی بات. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن کی دوسری صفت یہ ہے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، پڑھنے والا جو بھی ہو شخصیت کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے بس. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ کا قرآن جب پڑھا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کا بیان کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان ترقی کر جاتا ہے. مومن اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہے، اللہ کا قرآن ہے، سورۃ فاطر کا بیان ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کے سوا جن ہستیوں کی پکار کرتے ہو، وہ پیغمبر ہے، وہ ولی ہے، وہ فرشتے ہے، وہ جنات ہے. ما یملکون من قطمیر. یہ جو گٹھلے پہ چھلکا ہے وہ تو اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے. ہم نے بھی تقسیم کیا ہے بات کو. وہ کیا، چلو دوسرے مولوی وہ فروعات کو بیان کرتے ہیں رات دن، بے شک وہ کرتے رہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے وہی مشن بیان کریں جو سارے پیغمبر کرتے رہے. ٹھیک ہے یہ انتخاب. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اور جب تم اس قسم کی آیاتیں پڑھو گے مشرک تعویلیں کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ بتوں کے بارے میں. حالانکہ وہ جو بت بناتے وہ کن چیزوں کے بناتے؟ وہ ایک ہستیوں کی شکل و صورت پتھروں یا لکڑیوں کی بنا ڈالتے. مقصود بت کی عبادت یا جن کی تصویر بناتے ان کی عبادت. دیکھیں بھئی پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر پتھر کی عبادت کرتے تو پہاڑوں کی کر لیتے. سمجھے کہ نہیں؟ نہ لکڑی کی پوجا نہ پتھر کی، بلکہ جسم کا وہ مجسمہ بناتے. سمجھے نا بات کو؟ کہیں گے جی یہ بتوں کے بارے میں ہے. اور سنو اللہ کا قرآن سورۃ الاعراف. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو مشرکوں تم پکارتے ہو، عباد امثالکم
تم جیسے وہ بندے ہیں جس طرح تم محتاج ہو وہ بھی محتاج ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم وہ تمہاری طرح محتاج ہے وہ تمہاری طرح کمزور ہے مشرک نے جو بھی غلط تعبیر کی میرے اللہ نے قرآن کے اندر اس کا جواب دے دیا سبحان مشرک بڑی تعبیریں کیا کرتے ہیں ان کی عادت اللہ مومن کی دوسری صفت کیا قرآن جتنی زیادہ سنتا ہے ایمان اتنی ترقی زیادہ کرتا ہے سبحان یہ کسوٹی ہے اب بعض ایسے بھی ہیں وہ کہتی ہیں قرآن کرتی ہیں یہ بھئی قرآن تو بے عیب لا ریب ہے حدیث بالکل صحیح لیکن وہ قرآن کی تشریح ہے قرآن آگے چلے گا اور حدیث کیا کرے گی وہ پیچھے چلے گی قرآن بھی اور سنت بھی علماء موحدین عوام موحدین جن کو اللہ نے قرآن و سنت کی سمجھ عطا کی ہے ان کے اندر یہی تو بڑی خوبی ہے کہ وہ ہر معاملے میں قرآن کو مقدم رکھتے ہیں دیکھیں قرآن پڑھا جائے تو ایمان کیا کرتا ہے بھائی ترقی کرتا ہے سبحان قرآن کا ایک اثر ہے نا اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اللہ کے سوا جن کی تم سر و پکار کرتے ہو اللہ کے سوا جن کی تم سر و پکار کرتے ہو لا یخلقون شیئا وهم یخلقون وہ کسی چیز کو پیدا بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21 اور آگے اموات غیر احیاء مردے ہیں زندہ نہیں آپ بھی کہہ دیں یہ قرآن کا معنی ہے قرآنی آیت کا کیا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 21 وہ مردے ہیں زندہ دیکھیں اللہ نے بھی بڑی تاکید فرمائی کہ وہ مردے ہیں زندہ نہیں اور یہ کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے زندہ ہیں مردہ اور ناراض بھی ہوتے اور جی یہ کہتی ہیں کہ وہ مردہ ہیں کوئی ہم نہیں کہتے قرآن کہتا ہے لیکن یہاں دیکھیں والذین یدعون من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا نبی اللہ یا اللہ کے سوا جنہیں کوئی اتفاق ہے چلو وہ جواب دے سارے مجھ سے مجبور کریں نبی اللہ یا اللہ کے ولی اللہ ہیں یا اللہ کے سوا ہیں فرشتے اللہ کے سوا لا یخلقون
يقولون شيئا وهم يخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے وہ زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے بارے بھی معلوم نہیں کہ ان کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آج یہ آیاتیں رہ گئی ہیں، ان کو بیان کرنے والے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ سوال یہ ہوتا ہے اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے مردے ہیں، حالانکہ دیکھیں پکارنے والے جبریل علیہ السلام کو بھی پکارتی ہے کہ نہیں؟ یہ طویل لکھنے والے یا جبریل یا میکائیل کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھے نا؟ ابھی ایسی ہستیاں جن کو وہ مشکل کشا بنا رکھا ہے، ابھی تک وہ مرے نہیں، تو مفسرین نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتی ہیں کوئی فی الحال مردہ، کوئی فی الحال مردہ، کوئی مر گئے، اور باقی جو بچے ہوئے تمہیں نظر آتی ہیں ان پر بھی موت آئے گی، تو سب کو امیات میں شامل کر دیا۔ کیوں؟ کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، اگر موت سے بچ جانے والا کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں کہ دوبارہ ان کو کب زندہ کیا جائے گا۔ یہ کہتی ہے وہ زندہ ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ ان کو زندہ دوبارہ کب کیا جائے گا۔ دیکھیں عجیب عقائد بنا رکھے، ایک عقیدہ خود کر لیا، پھر آپ ان کے سامنے جو بھی آیاتیں پڑھیں گے نا ان کی تعویل کریں گے۔ اس آیت کی بھی تعویل کہتی ہے یہ بتوں کے بارے میں، حالانکہ آیت نمبر 21 کا آخری جملہ دیکھیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ دوبارہ کب زندہ کیا جائے، دوبارہ ان یہ لکڑی اور یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ان کو زندہ کیا جائے گا یا انسانوں کو؟ دیکھیں جو بھی غلط تعبیر کریں گے قرآن میں اس کا جواب ضرور ہے۔ سبحان، شرط یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کی طرف توجہ کی جائے، جو بھی غلط تعبیر کریں گے اس کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے، وقت مختصر ہے، چلو آگے چلتی ہیں۔ یہاں تیسری صفت والا مومن صرف اور صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کس ذات پہ؟ نہ کسی مردہ پہ نہ کسی زندہ، کسی پہ نہیں، کس ذات پہ؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ کون ہے؟ صرف اللہ کی۔ سچ فرمائے نا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن صرف اور صرف اللہ
اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ پہ توکل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے ہر حال میں اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ چوتھی صفات الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وقت پہ نماز قائم کرنا۔ ہم واحد ہے جی، نماز تو بہرحال کوئی پڑھی لیتے ہیں، کوئی نماز رہ بھی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ عقیدہ بالکل جی عقیدے کے پختہ لوگ، بڑا پختہ عقیدہ ہے، نماز قائم ہی نہیں کرتا، عقیدہ پختہ ہے۔ کہتے ہوئے کو حیا اور شرم آتی ہے نا بندے کو، حیا ہی نہیں آتی، کبھی جھوٹ، کبھی کبھی جھوٹ ہی بول لیتے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ کہلواتے کیا ہے؟ عام مومن مسلمان باقی جتنا بھی ہیں جماعتیں، یہ سب کون ہیں؟ یہ کافر بس۔ اس کا نتیجہ بڑا برا نکلتا ہے، کیا نکل چکا ہے؟ عمل کے اعتبار سے بالکل زیرو، فتوے اتنی لگائیں گے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ بہرحال میری بات کا خلاصہ تو یہ ہے کہ جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مومن ہے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ کسی جماعت کا رکن بننا کامیابی نہیں، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا ضروری ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، اللہ کے بندے اور شرک اور کفر کرنے والی وہ نماز ہے۔ جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ مومنین کی چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، پانچویں صفت ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو رزق عطا کیا اس رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ وقت ختم ہونے بھی ہے، آپ سمجھیں یہ تین قسم کی چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیں، ایمان، اللہ کا ذکر اور توکل، ان تین چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز الذین یقیمون الصلاۃ، یہ جو اعمال ہیں ان کا تعلق ظاہری بدن کے ساتھ ہے، اور مما رزقناہم ينفقون، یہ تیسری چیز ہے مالی عبادت۔ بدنی عبادت وہ آ گئی، مالی عبادت، اب یہ تین قسم کے وہ کام، تین قسم کی وہ یہ عبادتیں کرتے ہیں اس اللہ کی۔ اللہ نے اس کے بدلے میں تین انعامات عطا فرمانے کا وعدہ کیا، وہ سنیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ دعوت فکر ہوتی ہے۔
ہم سب مولوی غیر مولوی عالم جاہل امام مقتدی سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کیا ہمارے اندر یہ 5 صفات ہیں کہ نہیں. اگر کمی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. اگر یہ 5 صفات موجود ہیں تو پھر سنیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. جن کے اندر یہ 5 خوبیاں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں یہ پکے سچے مومن ہیں. آج لوگ جماعتوں کے نام پہ لڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو تم پکے سچے مومن بن جاؤ. اور سنو انعامات. پہلا یہ جو ایمان اور اللہ کا خوف اور توکل اسی ذات پہ لہم درجات عند ربہم اللہ تمہیں بلند درجے عطا کرے گا اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. الا الذین آمنوا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ. کوئی مومن مر گئے کوئی عورت ہے شرط یہ ہے کہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا ہے ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. مومن بندہ اعمال صالحہ کرنے والا میں اللہ اس کو جنت عطا کروں گا. وہ جنت کے اندر میرا مہمان میں اللہ اس کا میزبان ہوں گا. لہم درجات عند ربہم میں ان کو بلند درجات عطا کروں گا. وہ مغفرہ نیک عمل تو کرتا ہے نماز قائم کرتا ہے بدنی لسانی عبادت میری کرتا ہے. میں اللہ رب العالمین ایسے بندے سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جاتی ہے مغفرہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. نہیں میرا فضل و کرم جب شامل ہوتا ہے اور وہ کیا ہے مغفرہ میں بخشش عطا کروں گا. اور یہ جو کچھ بھی خرچ کرتا تھا میری راہ کے اندر میری رضا کی خاطر عشر میری راستے میں زکوٰۃ میرے راستے میں نفلی خیرات میرے راستے میں بکرے چھترے ذبح کرتا میری راستے میں سب کچھ میری راہ میں ہر قسم کی عبادت بدنی عبادت میرے لیے لسانی عبادت میرے لیے مالی عبادت میرے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات ان سب عبادات کے لائق کون ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی
قربانی، او میری زندگی میری موت للہ، کس کے لیے؟ زندگی اور موت کا مالک کون؟ اب نماز اور قربانی میں تینوں قسم کی باتیں آ جاتی ہیں۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، میری راہ میں خرچ کرنے والے ہو، بدلے میں وَرِزْقٌ کریم، جنت میں داخل کر کے عزت والا رزق عطا کروں گا۔ عادت طول عباد الصالحین بالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کی تعریف مکمل طور پہ کسی نے سنی نہیں، کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا۔ یہ میرے مومن بندے، اعمال صالحہ کرنے والے بندے، ہوا جسمی عبادت میرے لیے کر کے دکھانے والے میرے بندے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس